20واں پارہ سورہ القصص آیت کریمہ 23 اور اس کے بعد آیت شریفہ 23 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں عاجزانہ گفتگو کا آغاز کیا. کچھ بات توفیق الہی سے ہو چکی، کچھ مزید بات اللہ ہی کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش شروع کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ مالک نے یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پلانے کے موقع پر پانی کا کنواں یا چشمہ جو بھی تھا اللہ بہتر جانے، وہاں آئے تو لوگوں کے ایک گروہ کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا اور ان سے ہٹ کر ایک جانب دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی تھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو نہیں پلاتے جب تک کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے نہ جائیں، اور ہمارے باپ ہمارے ابا بہت بوڑھے. جو بات عرض کی جا چکی ہے اس کو دہرائے بغیر آج کے سبق میں میرے گمان کے مطابق نئی بات قال ما خطبکما، انہوں نے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے. یہاں توجہ فرمائیے، میرے خیال میں خصوصی توجہ کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی سمجھ کے مطابق غلطی ہو بعد میں مجھے بتلا جائے. لوگوں کی ایک تعداد میں یہ بیماری ہوتی ہے، غیر محرم عورتوں سے گفتگو انہیں بڑی پسند ہوتی ہے. ماں سے بولیں گے جیسے پتھر ماریں گے، اور بیوی سے بولیں گے جیسے اسرائیل کا کوئی دشمن آ گیا. کوئی کہے مجھے پریشان بڑا، اجنبی عورت سے ملیں گے بچھڑ جائیں گے. کیوں؟ کہ اندر کھوٹ اور بے مقصد با مقصد کسی بہانے چاہتے ہیں ان سے بات ہو جائے. جنت کی چابی ہے جو لے رہے ہیں، یا قارون کا خزانہ ہے جو لے جائیں، کیا ملے گا؟ خاک ملے گی. لیکن بیماری ہے، اور صرف مردوں میں نہیں دوسری جانب وہ اس وقت ہمارا موجود ہے. شاید میں اس کے بارے اب کچھ نہیں کہتا. کیا عورتوں سے بات کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ جو بات میں اللہ کی توفیق سے سمجھا ہوں عرض کیے دیتا ہوں. توجہ فرمائیے، ضرورت کے موقع پر بات کرنے کی اجازت ہے. ہاں آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بیکار گفتگو نہ کرے. کیسا خوبصورت ڈریس، کیسا خوبصورت، تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ بدبخت ہے تو. تیری گفتگو کا یہ موضوع کہاں سے بنا؟ کیا بات ہے؟ کبھی قد کی بات، کبھی نہ سوری بات، گندگی کی راہ، مطلب کی بات کرے. اور بات ایسے انداز سے کرے جس میں کھوٹ نہ ہو.
سیدھی سیدھی بات کرے اس کی شریعت میں اجازت ہے. اور اس کے لیے بھی اگر باقاعدہ گفتگو ہو تو شرعی ادب یہ ہے کہ پس پردہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ فیس ٹو فیس، عربی میں وجہن لوجہ، آمنے سامنے. یہ پسندیدہ نہیں. راستے میں گفتگو اب وہاں کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتا، نہ کوئی پردہ لگا سکتا، وہاں تو یہ بات نہیں. لیکن جہاں باقاعدہ ایک گفتگو کا پروگرام ہو، قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے گفتگو کا طریقہ یہ بتلایا گیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ الاحزاب میں جب ان سے کوئی چیز پوچھتی ہو تو پردہ کے پیچھے پوچھو. آمنے سامنے یہ تب ہے جب ایک باقاعدہ گفتگو کا پروگرام، جس طرح درس ہو رہا ہے، اب درس ہے سامنے عورتیں بٹھا دیں. یہ ہمارے یونیورسٹی اور اداروں میں، حتیٰ کہ اسلامی اداروں میں بھی یہ جو فیس ٹو فیس کہانی ہے، وجہ لوجہ ہے، کہ قرآن پاک کی سائنس کے مطابق نہیں. صحیح طریقہ یہ ہے جہاں باقاعدہ پروگرام ہے وہاں درمیان میں پردہ ہو. اور اپنی زندگی کا تھوڑا سا تجربہ ہے، جو خیر پس پردہ میں ہے وہ آمنے سامنے میں نہیں ہوتی. مرد بھی انسان ہیں اور جن سے بات کر رہا ہے وہ بھی انسان ہیں. بسا اوقات میں حیا کرتے ہوئے بھی کچھ اشارہ دے دیتا ہوں. آدمی کو اپنے جسم کے وہاں ہی اس حصے تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے کہ اس حالت میں مناسب نہیں ہوتی، خارش ہے. اب کیا کریں؟ بس پردہ ہو، وہ بھی آزاد، یہ بھی آزاد. عرض بیٹا جی درمیان میں عرض یہ کر رہا ہوں جہاں باقاعدہ پروگرام کی صورت ہو، بندوبست ہو سکے، وہاں تو پس پردہ ہی اہتمام کرنا قرآن آیت کے مطابق. یہاں آپ کو سر راہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں تو پس پردہ والی بات نہیں بنتی، لیکن اس میں بھی بات با مقصد ہو اور صحیح انداز سے ہو. اور آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی، لمبی گفتگو ہے یا مختصر ہے؟ ما خطبکما، تمہارا ماں، مجھے تمہیں دیکھ کے بڑا ترس آیا، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، دکھ پہنچا. کوئی بات کی؟ اب جو بکواس کرے گا، اپنی یا ان کی کہانی شروع کرے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہے یا ہٹ. اور طریقہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے یا اس کا ٹھیک ہے؟ یہ واقعات کس لیے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ پاک نے مختلف اسالیب اور انداز سے امت کی رہنمائی فرمائی. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا، ان دونوں نے، یہ بات گزر چکی ہے کہ دونوں سے مراد کہنے سے یہ نہیں کہ دونوں بولے، یعنی دونوں کی طرف سے جو جواب آیا غالباً یہی ہے، ایک بولے گی دوسری کی طرف سے بھی وہ جواب. جس طرح قوم نے کہا تو 20 آدمی تو نہیں بولتے، ایک بولتا ہے لیکن ان کی طرف بات کو منسوب کیا جاتا ہے. ہم پانی نہیں پلاتی، یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جائیں، یہاں ایک سے زیادہ پاتے ہیں. پہلی بات، ان عورتوں کا اہتمام دیکھیے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنا ہے یا کتنا اہتمام. اب کون کنویں پہ جائے، نلکا پہ جائے، جہاں سے پانی ملتا جائے، اور اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں جلدی کام کروں اور واپس جاؤں. سب انسان کی فطرت میں یہ، بوڑھا بھی چاہتا ہے، بچہ بھی چاہتا ہے.
اور بعض بوڑھے یا عورتیں اپنے بڑھاپے یا جسمانیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھس جاتے ہیں. وہ میں بڈھا آ گئی میری شرم کرو، وہ میں عورت آ گئی ہٹ جاؤ. ایک طرف کیا ہے پس منظر میں؟ وہ چاہتی ہیں کہ مردوں سے زیادہ دور رہ سکے. اور نوٹ فرما لیجیے، اور نئی بات نہیں ہوتی رہتی ہے، دین یہی ہے کہ عورتوں اور مردوں میں جتنا اختلاط نہ ہو اتنی خیر. کتنے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ اختصار سے اس کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں. امام ابو داؤد نے سیدنا ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد گلی میں دیکھا کہ عورتیں اور مرد جا رہے ہیں. یہ بات مسجد سے نکلنے کی تھی. عورتیں اور مرد گلی میں بازار میں جا رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا خواتین سے، اے خواتین تمہارے لیے راستے کے کنارے ہیں، تمہارے لیے یہ درست نہیں کہ راستے کے درمیان میں چلو. اب کیا ہوا؟ ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد عورتیں اس قدر راستے سے ہٹ کے دیوار کے ساتھ چلی کہ ان کے کپڑے، ان کی اوڑھنیاں اور جو پردہ انہوں نے لے رکھا تھا وہ چلتی وہ دیوار کے ساتھ پھسل. اب جو لوگ یاوہ گوئی کرتے ہیں وہ کتنی باتیں بناتے ہیں. ان سے پوچھئے وہ زمانہ زیادہ پاک تھا یا یہ؟ اس زمانے کے لوگ مرد اور عورتیں ان کے دل میں طہارت، پاکیزگی، عفت، شرافت، خشیت الہی، اللہ کا تقوی زیادہ تھا یا آج کی عورت اور مردوں میں زیادہ؟ بات بدبخت جب ایسی بات کی جائے، اتنی گندی بات کر دی آپ نے. سبحان اللہ. جس کا دل چاہے بریانی کا نام گندگی رکھ دے اور گندگی کو بریانی کہہ دے. نام رکھنے میں کون سا خرچہ آتا ہے، لیکن نام کے بدلنے سے بات بدل جاتی ہے. زہر کو شہد کہنے سے شہد بن جائے گا، موت کو زندگی اور زندگی کو موت کہنے سے بدل جائے گا. پاکیزہ راہ وہ ہے جو کتاب و سنت کی ہے، اور ہر راہ جو اس سے الٹ ہے وہ گندی راہ. کرنے والا کوئی عالم ہو، جاہل ہو، بظاہر پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ. ایک اور بات انہی کی گفتگو میں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے ابا بہت بزرگ، اللہ مجھے غلطی سے بچائے، اور غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور آپ کے علم میں ہو تو مجھے بعد میں بتلا دینا. خواتین کا کام کاج کے لیے، ویسٹ بیٹا توجہ کرو، خواتین کا کام کاج کے لیے نکلنا یہ عام قاعدہ ہے یا استثنائی بات؟ ڈاکٹر صاحب ایکسپشنل کیس ہے یا نارمل کیس؟ جواب دیجیے. آج ہم نے جو بدل دیا ہے، ہمارے بدلنے سے رب ذوالجلال کا نظام بدل جائے گا. ان کا نکلنا خلاف قاعدات. لڑکیاں ہو کے، عورتیں ہو کے پانی پلانے کے لیے پانی کی جگہ میں چشمے پر یا کنویں پر آئیں، یہ ایک عام بات نہ تھی، ایکسپشنل کیس.
انہوں نے حقیقت اللہ جانتے، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آنے والی سوال کا جواب خود دے، عقل مند ہوتے اور انتہائی عقل مند، باحیا بھی ہیں، عقل والے. فابونا شیخ کبیر، ہم کوئی خوشی سے نہیں آئے، آزادی نسواں، مساوات خواتین، ان جھوٹے نعروں کی بنا پر نہیں آئی، مجبوری سے آئی. اور مجبوری کیا ہے؟ کنبہ میں ان جانوروں کو پانی پلانے والا کون؟ کوئی نہیں، ابو ہیں اور وہ اتنے بزرگ ہیں کہ یہ کام ان کی بساط سے باہر. توجہ فرمائیے، آپ اتفاق کریں نہ کریں، میں اپنی ٹوٹی پھوٹی بات جو کتاب و سنت سے سمجھ نہ آئی عرض کیے دیتا ہوں. خواتین کا جاب تو یہ نکلنا اللہ پاک کے نظام کے برعکس ہے. اللہ نے بیٹیوں کو، خواتین کو کمانے کے لیے بنایا ہے، مزدوری کے لیے بنایا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں مردوں کی برتری کے 2 اسباب بیان کیے. ایک یہ کہ اللہ پاک نے ان کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے جو عورتوں کی نہیں، کو مانے نہ مانے یہ ہے. دوسری بات کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں. عورتوں کی ذمہ داری کنبوں پہ خرچ کرنا نہیں. صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ٹائٹل بھی قائم، ایک عنوان بھی باندھا ہے، خاتون اپنے مال کی زکوٰۃ خاوند کو گھر کے خرچہ چلانے کے لیے دے سکتی ہے. خاوند پابند ہے، خاتون مالدار ہے، ہو سکتی ہے باپ سے ورثہ میں ملا، کسی اپنے بھائی نے، ماموں نے، چچا نے، کسی نے تحفہ دیا. اور ہوتا ہے کئی جگہ خواتین بڑے بڑے مال والی ہوتی ہیں، جتنا چاہے مال ہو تو گھر میں پائی برابر خرچ کرنے کی ذمہ دار، اپنی مرضی سے چاہے کرے. اور خامند کو رائی برابر حق نہیں کہ اس سے بچے کے فیڈر کے دودھ کے لیے بھی پیسے طلب کرے، نہ براہ راست نہ بالواسطہ، ناجائز. وہ پابند ہے. دال روٹی کی طاقت ہے یہ قورمہ کی، جو طاقت ہے وہ مہیا کرے. خاتون اگر چاہے اپنے مال سے بخوشی، بغیر جبر اکراہ کے، نہ ظاہری نہ باطنی، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، چاہے خرچ کرے. اور اگر چاہے تو مال زکوٰۃ میں سے دے تاکہ خاوند خرچ کرے، جبکہ خاوند میں کمانے کی استطاعت نہ ہو. بات بازو نہیں. تو خاوند بیوی کی ذمہ داری کیا؟ 50-50 کرتے ہیں. یہ صرف 50-50 کے بعد نہیں رکے گی، سارے گھر کا نظام بدل جاتا ہے. کیوں سب بدلتا ہے کہ نہیں؟ پھر بناتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بنتا ہے جو چیز اللہ پاک نے بنا دی، جب اس کا بدل لاتے ہیں تو اسی قدرتی چیز کا بدل بنتی ہے. گزارا چلاتے ہیں، کبھی وہ گزارا الٹا ہوتا ہے، کبھی سیدھا ہوتا ہے، کبھی کچھ نظام نہیں چلتا. نظام یہ ہاں. اور یہ دیکھیے ہماری شریعت کی آسانی، جب مجبوری ہے، ابونا شیخ کبیر، مجبوری ہے تو بھوکے نہیں مرنا، خیرات نہیں مانگنی. پھر خاتون شرعی آداب کی پاسداری کرتے ہوئے معیشت کے لیے نکل سکتا ہے. وقت ہو چکا، یہی پر بات کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ٹھیک بات کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات کے کہنے سننے میں جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے. اللہ کریم اپنی رحمت سے موت کے دن تک
مساجد میں آنے، قرآن و سنت کی مجالس میں شرکت سے محروم ہے۔ اللہ پاک ایمان و عافیت والی، تونگری والی، صحت والی، مساجد میں آنے والی، کتاب و سنت کی مجالس میں شرکت والی زندگی نصیب فرمائے، اپنا محتاج بنائے، پوری کائنات سے بے نیاز فرمائے، سہارے والی، معذوری والی، محتاجی والی، وینٹیلیٹر، آکسیجن، الیکٹرک شاکس، آئی سی یو، سیمی آئی سی یو، ان تمام آفتوں اور بلاؤں سے اپنی رحمت سے معاف۔ یا اللہ رولنے سے بچانا، تڑپ تڑپ کے مرنے سے بچانا، آسان سہل مبارک عافیت والی زندگی، آسان سہل اور مبارک موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین وقت وہ ہو جب ہماری روحیں قبض کر کے آپ کی طرف اٹھائی جا رہی ہوں۔ یا اللہ وہ وقت ہماری زندگی کا بہترین وقت ہو، رحمت کے فرشتے ان کا دیدار کریں، آپ کی جنت اور آپ کی رضا کی بشارتیں سنیں، حشاش بشاش آپ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہمارے لیے بھی، ہمارے بزرگوں، بہن بھائیوں، کنبوں اور پوری امت کے لیے یہی نعمت عطا فرمانا۔ اے اللہ اخلاص دے، اخلاص دے، اخلاص دے، دکانداری، نمبرداری، چودراہٹ، دکھاوا، یا اللہ اس سے بچا، اور اس سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اے اللہ بات، عمل، نیت تینوں میں ہمارے کھڑے ہونے کی کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ پاک تینوں میں جو کھوٹ ہے اور یقیناً ہے وہ معاف کر دے، اس سے ہمارے سینوں کو، عمل کو، زبانوں کو خالی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب۔